اچھا جی، آج میں آپ لوگوں کو نا ایک قصہ سناتا ہوں، اور قصہ سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو جیسے کہ ہم روزانہ کی روٹین کے مطابق کہ ہم جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لیں، جب تک ہم اللہ کی تعریف نہ کر لیں، تو کوئی بھی بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے، جیسے کہ میں روزانہ کہتا ہوں، کہ مستقل مزاجی انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک ایک چیز کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ صرف سنیں گے، تو اگر آپ مطلب کہ کوئی نیت نہیں بھی لے کر آئے ہوں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دیں گے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے جی؟ اور کیوں دیں گے؟ کیونکہ ماحول انسان پر بہت اثر کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ فریج سے ایک برف اٹھائیں، جو فریج کی چیز ہے، جسے فریج کے ماحول میں رہنا ہوتا ہے، لیکن آ کے اسے ایک سلنڈر یا چولہے پہ رکھ دیں، تو جب اسے آپ سلنڈر یا چولہے کا ماحول دیں گے، آگ کا ماحول دیں گے، تو وہ میلٹ ہو جائے گی ماحول کے ساتھ، حالانکہ وہ فریج کی آئٹم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آگ کی کسی چیز کو فریج کا ماحول دیا جائے، تو وہ اس ماحول سے انسپائر ہو کے برف بن جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اپنی اصل شکل بھول جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمارا یہ روز کا سنانا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی باتیں سن سن کر ہمارے دل میں اللہ کے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ دین بہت آسان ہے، یقین کیجئے، بس چند اعمال ہے، انسان نے ٹھاننی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے، تو بس بات ختم، اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب میرے جیسا بندہ جو اتنا دین سے دور تھا، جب وہ آج پراپر الحمدللہ کوشش کر سکتا ہے، تو آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کے لیے تو اور بھی ایزی ہے۔ بس ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے عمل کی، اور عمل کی نیت اللہ تعالیٰ تبھی دیتے ہیں جب انسان کسی چیز کو ویلیو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اللہ کی باتوں کو ویلیو دیں گے، یہ نہ دیکھیں کہ آپ مطلب کہ کس سے کون بات کر رہا ہے، یا پھر اچھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں بات ہو رہی، یا پھر اس کا لہجہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، ان چیزوں پہ کنسنٹریشن بالکل ہی نہ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کون ہے؟ زمین آسمان کو بنانے والا، سجانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، اور ان سب چیزوں کو دوبارہ مٹانے والا، دوبارہ مٹانے کے بعد ان کو پھر سے بنانے والا۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، رات کو دن میں لا سکتا ہے، دن کو رات میں لا سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو اس کی ہیبت اور اس کی نافرمانی کر سکے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر اللہ کے احکام کے بارے میں پوچھنا ہے نا، تو ان سورج سے پوچھو، جو زمین سے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ یہ ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے نکلنے پہ، اور ایک سیکنڈ لیٹ ہو جائے غروب ہونے پہ۔ اس رات کا اتنا بڑا نقشہ ہے یار۔ میں کمنٹ آف کر رہا ہوں، اب مجھے آپ کی کنسنٹریشن چاہیے، کیونکہ اب ٹاپک شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اللہ کی احکام کی جو ویلیو ہے نا، وہ اس رات نے سمجھی ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ٹائم سیٹ کر دیا کہ بھائی تم نے اس ٹائم آنا ہے، دنیا پر چھانا ہے، اندھیرا کرنا ہے، اور پھر اس ٹائم تم نے جانا ہے، تو یہ رات اتنا بڑا جو دنیا کو پوری اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے اور دنیا کی ساری روشنیوں کو ختم کر دیتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوا تو اس کی مجال ہے کہ یہ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے، ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے؟ اس نے آنا ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہنا ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم وائے ہم ان کو ویلیو نہیں دیتے، فالو نہیں کر پاتے، جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ہمیں اللہ کی ذات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی ہیبت والی ہے، کتنی قدرت والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کیا کر سکتی ہے، کیسے کر سکتی ہے۔ مطلب یہ چیزوں میں ہم نے کبھی بچپن سے لے کے جوان ہو گئے، جوانوں سے لے کے بوڑھے ہو جائیں گے، کبھی اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، اور ایسے کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے دل دنیا سے بہت ہی متاثر ہو چکے ہیں۔ اب اس دنیا سے متاثر پڑے دلوں کو ہم کیسے اللہ سے جوڑیں، اللہ سے اٹیچ کریں اس کو؟ کیونکہ فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی سے لگ جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ ہر چیز کے لیے زنگ اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو دلوں کا جو زنگ اترتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی کثرت ہے، نمازوں کی کثرت ہے، اللہ کی باتوں کو سننا ہے، اور موت کی یاد ہے کہ مرنا ہے، میں نے مرنا ہے۔ یہ دیکھو، آج میں زندہ ہوں نا، آپ لوگ بھی زندہ ہو الحمدللہ، آپ کی ایوری پارٹ آف باڈی از ورکنگ، آپ کے کان سن رہے ہیں میری آواز، اور میں بول رہا ہوں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ تب تک ہی جڑی ہیں جب تک ہماری اس 6 فٹ کے جسم میں جان ہے، روح ہے۔ جیسے یہ نکل جائیں گی، ایوری تھنگ ول بی فنشڈ، ہمارا ان سے تعلق ختم، یہ کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ اسی لیے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو ہے نا، ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ٹھیک. یار یہ بیچ میں کال کون کر رہا ہے؟ خدا کے بندو، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بس ان کے یہ جو جذبات جو بن رہے ہوتے ہیں اور یہ جو اللہ کی بات جو سن اور سنائی جاتی ہے، بس اس کو ہم کسی نہ کسی طرح ڈسٹرب کریں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، کائنڈلی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کال کر رہا ہے یا انسٹا میں سے کوئی بھی کال کر رہا ہے، کائنڈلی میں اس ٹائم ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز کال مت کریں، پلیز، ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ہم بات کر رہے تھے. اب دیکھو نا، یہ کتنی ڈسٹربنس کریٹ ہوگی. اتنی اچھی والی بات چل رہی تھی، میں بول رہا تھا، آپ سن رہے تھے، ایک ایمان کے جذبے، ایمان کا لیول بن رہا تھا. بیچ میں شیطان نے کسی کے دل میں ڈالا کہ بھائی اس کو کال کرو، تاکہ ان کے یہ جو توجہ ہے یہ ڈسٹرب ہو، تاکہ ان کو اگر باتیں سمجھ میں بھی نہ آ جائیں. کیونکہ شیطان جو ہے نا یہ بہت چالوں والا ہے. اول تو علم سیکھنے نہیں دیتا، اور پھر اگر اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں سیکھنے کا، تو پھر علم کو پراپر سمجھنے نہیں دیتا، اور اگر جب سمجھ آ جائے تو پھر عمل میں ٹانگ اڑاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم نے موت تک اس کے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے بس کسی نہ کسی طریقے سے بس اپنے آپ کو آخری منزل تک لے کے جانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری منزل کامیاب کر دے. ٹھیک ہے جی. تو میں کیا بات کر رہا تھا کہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے الحمدللہ. دیکھیں نا، اللہ کی قدرت، جیسے اللہ کہتی ہے کہ میرے قدرت پر، میرے نظام پر تھوڑا غور و فکر کیا کرو، ماں مانا. اب آپ لوگ سوچیں ذرا یار کہ ہمارے دل دنیا کی چیزوں سے کیوں اتنے امپریس ہو جاتے ہیں. لائک میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی فون سے آج ہر بندہ امپریس ہے، اسپیشلی اس کے 3 کیمرے جب دیکھتا ہے کہ واو، یہ اٹس مطلب کہ یہ بہت اچھا فوکس کر لیتا ہے، بہت اچھی زومنگ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور فلٹر میں بھی اس میں بھی ایسے اعلیٰ آ گئے ہیں کہ ایک تو اللہ نے بنایا تھوڑا سا خوبصورت ہے، اور پھر جس کے پاس آئی فون ہے تو وہ تھوڑا سا اور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی سی سوشل اٹریکشن مل جاتی ہے، لوگوں کی واہ مل جاتی ہے، اور وہی جو اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، اور ان قریب اس سے جانا ہوتا ہے، سب چیزوں سے چھوڑنا ہوتا ہے. تو ہمارے دل جیسے کہ آئی فون سے کیوں متاثر ہے؟ کیونکہ اس کے فیچرز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اس کی کوالٹی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. نالج ہے نا، اور یہ نالج چونکہ ہمارا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا مائنڈ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے بغیر کسی محنت کے، اور بہت ایزیلی اس کی ہر چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر ہمارے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہو، کیونکہ انسان جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اسے گیٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہت رکھتا ہے اپنے دل میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گاڑی دیکھ لیں، اسی طرح آپ گھر دیکھ لیں، اسی طرح آپ خوبصورت لڑکیاں، خوبصورت لڑکے، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں دل متاثر ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور دنیا ہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور دنیا کے ساتھ ہی انہوں نے ختم ہو جانا ہے. بس بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے. ہم اللہ کی قدرت سے کیوں نہیں امپریس ہوتے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک تو نالج نہیں ہے اس کے، اور دوسرا ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے. آئی فون پر ہم نے غور کیا تو اس کی ویلیو سمجھ آ گئی. یار کبھی ہم نے اس درخت پہ بھی غور کیا کہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، ہم اسے زمین میں بو کر بیغم ہو کے سو جاتے ہیں. اب زمین میں ایسا کون سا کارخانہ، کون سی ایسی فیکٹری لگی ہے جو اس بیج سے ایک چھوٹی سی کومپل نکالتا ہے، اتنی سخت زمین کو چیرتا ہے، اور پھر وہ کومپل نکلتی ہے اور اتنی کمزور سی ہوتی ہے. اب یہ اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی چال الگ ہوتی ہے، اس کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، اتنا نازک مزاج ہوتا تو وہ باقاعدہ ایک چھوٹا سا بیج ہی ہے نا. ہم بو کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کون سا، اس زمین کے اندر ایسی کون سی فیکٹری لگی ہے؟ ہم تھوڑا سا کھودتے ہیں، ہمیں تو کوئی فیکٹری نہیں نظر آتی، کوئی کارخانہ نظر نہیں آتا. لیکن وہی بیج کیسے ایک کومپل میں تبدیل ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی یار، اور وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے تنے آتے ہیں، اس کے پتے آتے ہیں، پھر ان میں عجیب عجیب رنگ آتے ہیں. تنے کا الگ رنگ، پتے کا الگ رنگ، پتے کا الگ مزاج، تنے کا الگ مزاج، پھر وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے. یقین کریں کہ عجیب سی ایک میجک ہے نا.
ہم جیسے کہ موویز دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی میجک دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سپر مین ہے وہ اڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑے امپریس ہو جاتے ہیں یار, ہوتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ یار یہ فیک ہے اللہ کے بندے, پھر بھی اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. آنکھوں کا دھوکا ہے نا, شیطان متاثر کرتا ہے. لیکن ہم نے کبھی اس درخت پہ غور نہیں کیا. ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ان پہ غور کریں, لیکن ہم غور نہیں کرتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا ہم انٹرسٹ نہیں لیتے. صاف سی بات ہے, دنیا سے ہمارا دل لگ چکا ہے اور بہت ہی اخیر درجے کا اس دنیا سے ہمارا دل لگ چکا ہے. اب اس دنیا سے ہمارا دل کیسے کٹے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ بیج بنتا ہے درخت, درخت پہ پھر پتے آتے ہیں, پتے سے شاخیں آتی ہیں, پھر کتنا مضبوط ہو جاتا ہے یار. ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت جس میں اتنی سختی اور اتنا, اور پھر اسی درخت کے اوپر پھلوں کا لگنا, اور پھر وہی بیج جو ہم نے زمین کے اندر بویا ہوتا ہے ان پھلوں کے اندر آ جاتا ہے. ہاؤ یار, اور ایک نہیں آتا 100 آ جاتے ہیں, اور ہر پھل کے اندر اتنے سارے بیج آ جاتے ہیں. لائک یہ دیکھو تو صحیح, اٹس اے ریئل میجک یار, اور ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. یہ سب سے بڑی ہماری کمی ہے. ویسے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں, یہ جو متاثر ہونا انسان کی جو صفت ہے, یہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دی تھی کہ ہم اس کو صحیح یوز کر کے اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کو پہچان سکیں اور کہہ سکیں کہ واہ سبحان اللہ, یا اللہ واقعی جو تو کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. آئی فون بنانے والی کمپنی کو تم لوگوں نے اتنی لیول پہ پہنچا دیا ہے, اور میرے رب نے جو کائنات بنائی ہے, اگر میرا رب لوہا پیدا نہ کرتا تو آئی فون کہاں سے بنتے, میرا رب اگر پلاسٹک نہ پیدا کرتا تو آئی فون کے کورز کہاں سے بنتے, میرا رب اگر گلاس نہ پیدا کرتا تو تم لوگوں کی یہ موبائل کی اسکرینیں کہاں سے بنتی. ہر چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے, انسان تو صرف ایلیمنٹس کو جوڑتا ہے اور جوڑ کر ایک شکل دیتا ہے, اسے ایک ٹیکنالوجی کہتے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, آپ اس کی ان ڈیپتھ میں نہیں جاتے, اسٹارٹنگ میں نہیں جاتے, جس کی وجہ سے آپ انسانوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ سے متاثر ہونا بھول جاتے ہیں, اور یہی شیطان کا سب سے بڑا کام ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے دل دنیا سے کیسے ہٹ جائیں, دنیا کی خوبصورتی سے کیسے ہٹ جائیں, ہمارے دل اللہ سے متاثر کیسے ہو جائیں, ہم اللہ کی مان کر کیسے اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. بھائی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی بھی کام بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آتا. اسی طرح دین جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی رکھی ہے, یعنی جو شخص بھی دین پر چلے گا دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا, اور کامیابی اس کی اپنی کامیابی ہے, کسی دوسرا اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگر یہ انسان محنت نہیں کرتا تو یہ اس کا بہت بڑا فالٹ ہے. ٹھیک ہے, آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک عام شخص کا, اور ایک مطلب کہ جو آج کل عام بھی ہے ویسے, ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حسن اور نزاکت دے دی ہو, وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے. اس میں تو اپنا ایک الگ سا ایگو آ جاتا ہے, اور اتنا سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں, اور میرے پیچھے تو لڑکیوں اور لڑکوں کی لائنیں ہونی چاہیے. اور جیسے کہ سوشل میڈیا پہ میں رہا ہوں, اسی لیے میں تھوڑا سوشل ہو کے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے اس کے فیکٹس کے پتہ ہیں. اچھا, مالک بن دینار ایک اللہ والے تھے. ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے, راستے میں ایک لڑکی نظر آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی. وہ بھی جا رہی تھی, جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں, لائک اس طرح کی نا, بادشاہوں کی ایک خاص باندیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں, تو وہ بھی جا رہی تھی. جب مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے لڑکی, تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ تو وہ باندی اس فکرے کو سن کر حیران رہ گئی نا, کہنے لگی کہ یار ایک عام سا شخص مجھے خریدنے کی بات کر رہا ہے. اب اسے اپنے حسن پر ناز تھا, وہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی. تو مطلب کہ جب اس نے کہا نا ایک عام شخص نے, سادہ مزاج شخص نے, کہ اے باندی تجھے تیرا مالک فروخت کرے گا, تو آگے سے وہ حیران پریشان رہے گی کہ یہ مجھے خریدنے کی بات کون کر رہا ہے, لائک اس کی اتنی اوقات ہے کہ یہ مجھے خرید سکے. اب وہ باندھی تو دنیا تھی, دنیا کے سامنے اس کے سامنے تو دنیا کی ویلیو تھی. خیر, حیران ہو گئی, کہنے لگی کہ اگر میرا مالک مجھے فروخت بھی کرے تو کیا تجھ میں اتنی اوقات ہے کہ تو خرید سکے مجھے؟ فرمانے لگے ہاں, میں تو تجھ سے بہتر خرید سکتا ہوں. اب جب باندی نے یہ سنا تو وہ لڑکی اور بھی ہنسی کہ یار ایک عام سا سیدھا سادہ شخص
جس کا لباس بھی گندا، جس کے بال بھی ایسے، جو عجیب سی مطلب کہ جس کے پاس نہ دنیا کا سٹیٹس ہے نہ بول چال کا ڈھنگ ہے، اور یہ مجھے خریدنے کی بات کرتا ہے اور پھر مجھے کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں. ہاں تو وہ ہنسی، اور اس لڑکی نے نا اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو کہا کہ اسے پکڑ کر نا میرے ذرا محل لے آؤ، ذرا مذاق ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. اچھا تو وہ اس کے ساتھ چلے. جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے بادشاہ کو یہ قصہ سنایا. وہ بھی سن کر بہت ہنسا کہ اچھا ایک ایسا شخص تمہیں خریدنے کی بات کرتا ہے، اور ان کو اپنے سامان سامنے لانے کا، یعنی مطلب کہ سامنے لانے کا حکم دیا کہ کون ہے شخص، وہ ذرا اس کو سامنے تو لاؤ کہ جو تمہیں خریدنا چاہ رہا ہے. اچھا جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس کے آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی. اب جب بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا نا تو اس کے دل ڈر گئے تھے، مطلب آٹومیٹکلی اس کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی تھی اس سمپل سے آدمی کی. وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مالک نے کہا کہ مالک بن دینار نے کہ مجھے تو آپ کی یہ جو باندی ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ چاہیے، آپ اسے فروخت کر دیں، جتنی آپ نے اس کی قیمت لینی ہے وہ مجھ سے لے لیں. تو پھر بادشاہ نے کہا اس کی قیمت دے سکتے ہو؟ حضرت مالک نے کہا کہ میرے نزدیک تو اس کی قیمت صرف 2 کھجور کی گھٹلیاں ہیں. اب جب یہ بادشاہ نے سنا نا اور اس باندی نے سنا، وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ ہے یا کیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا ہے. لیکن وہ سیدھا سادہ بندہ، جب کیونکہ وہ ایک عیش میں تھی، جمال میں تھی، اور جتنا انسان تمہیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے اللہ نے جس کو سٹیٹس دیا ہوتا ہے وہ اتنا ہی غرور اور تکبر میں ہوتا ہے. بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، کوئی اللہ والے ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ تو غرور ایک تکبر میں تھی. تو وہ سمجھ رہی تھی کہ مطلب کہ ایک تو یہ مجھے خریدنے کی بات کر رہا ہے، اور دوسرا پھر مجھے یہ پوائنٹ بھی کہ میں تو تجھ سے اچھی بھی خرید سکتا ہوں، اور تھرڈ یہ کہ یہ میری قیمت کیا لگا رہا ہے. پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، وہ ان کو خرید و فروخت ہوتی تھی. تو پھر یہ میری قیمت کیا لگا رہا ہے، صرف کھجور کی 2 گھٹلیاں، یعنی کھجور بھی نہیں، اس کی 2 گھٹلیاں. حیران ہو گئے. تو یہ سن کر جو ہے نا وہ محل میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہنسنے لگے. اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے، تم نے یہ کس پوائنٹ آف ویو سے یہ قیمت لگائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بہت سارے عیب ہیں اس لڑکی میں. اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے، کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اب یہاں سے سننا، اب اس سیدھے سادے بندے کی نا ذرا تھنکنگ چیک کیجئے گا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جس انسان کا دل اللہ سے جڑ جائے، آخرت سے جڑ جائے، پھر یہ دنیا اسے عجیب طرح سے لگتی ہے، ایک دوسرے تن سے اس کے سامنے آتی ہے. لوگ ایک چیز میں کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ سے جڑ گیا اللہ اسے سمجھا دیتے ہیں، سلجھا دیتے ہیں. اس دنیا کا دھوکہ ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. اچھا تو اب اس کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میرا مقصد کسی بھی لڑکی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، میں جسٹ ایک قصہ سنا رہا ہوں تاکہ دنیا کی ویلیو ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، ایک چیز ہمارے سامنے آئے کہ واقعی یار یہ دنیا ہے، اور یہاں پر اگر ایسا ہو تو یہ ہوتا ہے. فرمانے لگے اگر یہ مطلب کہ عطر نہ لگائے، یعنی کہ اگر خوشبو یوز نہ کرے، اسپرے نہ یوز کرے، باڈی اسپرے نہ یوز کرے، تو اس سے بو آنے لگتی ہے. اور واقعی ایسا ہے. اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے سڑا ہوئے بدبو آتی ہے. اگر بالوں میں کنگھی نہ کرے تو یہ تو پریشان حال ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں اس میں پڑ جائیں جو سر میں ہوتی ہیں اکثر. ذرا سی عمر اس کی بڑھ جائے تو یہ بوڑھی ہو جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہیں رہے گی. اب یہ سارے لوگ سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ گندگی بھی اس میں ہے، ہر قسم کی گندیاں، جیسے اب مناسب نہیں ہے وہ الفاظ یوز کرنا، اس میں سے نکلتے رہتے ہیں. غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہے. خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنے غرض سے تجھ سے محبت کرتی ہے. وہ بادشاہ کو کہہ رہی تھی نا کہ مطلب اس سے صرف یہ تمہارے ساتھ اسی لیے اٹیچ ہے کہ یہ تم سے اس کا مطلب ہے بس تمہاری وجہ سے یہ راحت و سکون حاصل کر رہی ہے تو تمہارے ساتھ اٹیچ ہے. مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، راحت و آرام سے تجھ سے الفت جتاتی ہے. آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے.
یعنی اگر تمہاری طرف سے اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے، جیسے کہ آج ہسبینڈ کی طرف سے اگر وائف کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے نا، تو اس کا وہ سارا بچپن کا پیار، وہ جوانی کا نشہ اور وہ محبت کی باتیں ساری ایک سیکنڈ کے لیے عجیب لگتی ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی پیاری پیاری باتیں کرنے والا تھا اور آج مجھے یہ کہہ رہا ہے، تو مطلب کہ ختم ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ انتہائی بے وفا، کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پاس ہوگی، ایسی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندھی ہے۔ اب یہاں پر بات شروع ہو گئی۔ اب جب اس نے یہ لڑکیوں کی عام مطلب کہ اس کے سامنے رکھا نا کہ اب ہم تو ظاہری حسن سے انسپائر ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، ان کے بیک گراؤنڈ سے ہو جاتے ہیں، ان کے مال و دولت سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا ہوتا نا کہ مطلب کہ واقعی یار اس میں تو اتنے عیب بھی ہیں، یہ نہ کرو تو یہ نہ ہو، اور یہ تو ہر چیز ہر لحاظ سے اللہ کا محتاج ہے۔ تو اب فرمایا نا اس نے کہ جو اس نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ میں تو اس سے اچھی باندی خرید سکتا ہوں، اس سے اچھی لڑکی خرید سکتا ہوں۔ اب یہ لڑکے ذرا غور سے سنیں وہ لڑکی کون ہے؟ فرمایا کہ اور وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے نہایت خوبصورت ہے اور بہت کم ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے، اور کھارے پانی میں سے اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ یعنی وہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر کڑوے سمندر میں، یار اتنے بڑا سمندر ہوتا ہے اور وہ کڑوا ہوتا ہے، کراچی کا سمندر لے لو، یعنی کہ اگر کراچی کے سمندر میں وہ لڑکی، اب جو یہ دوسری لڑکی کے بارے میں بتا رہا ہے، اگر وہ صرف اپنا تھوک پھینک دے نا، تو یقین کرو کہ وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے وہ لڑکی تو مردہ زندہ ہو جائے، اور اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے، یعنی اگر سورج کے سامنے صرف اس کا یہ ہاتھ لے آئے اس لڑکی کا، تو یہ سورج جو ہے اس کے کلائی کے آگے بے نور ہو جائے گا، اس کی کلائی زیادہ چمکے گی۔ اگر وہ اندھیرے میں آ جائے، جب لائٹ جاتی ہے نا تو ہر جگہ گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اگر اس جگہ پر اس لڑکی کو لے آئے تو سارا گھر روشن اور چمک جائے۔ اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان، ساری دنیا، آل اوور ورلڈ چمکنے لگ جائے۔ اس باندی نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، سبحان اللہ، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل ہے، جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ، اب وہ پوچھ رہا ہے اس سے کہ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، وہ سب سے اچھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ اور ہر شخص کے پاس موجود ہے، غریب ہے، امیر ہے، لنگڑا ہے، چلنے پھرنے والا ہے، اور جیسا بھی ہے، ہر بندہ اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ سارے حیران ہو گئے، یار اتنی کوالٹیز والی لڑکی اور اس کی قیمت ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یار اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے۔ سبحان اللہ، لڑکوں کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ گئے ہوں گے نا۔ اللہ کے بندو، یہ باتیں، یہ میں نے تو صرف جنت کی ایک لڑکی کا آپ کے سامنے ایک تذکرہ کیا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، اور یقین کرو کہ اس نے تو اگر دنیا میں آ گئی تو ساری دنیا روشن چمکدار ہو جائے گی، اور اس کی خوشبوئیں اور اس کی آہٹیں اور اس کے جنت کے باغوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے اور اللہ کے نور سے وہ بنی ہے۔ تو مطلب کہ وہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کتنی معمولی ہے یار، کہ بس رات کو اٹھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے اور سو جانا ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھی جنت کی حور، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ادنا سی حور۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کسی نے ان سے پوچھا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، لیکن میں ذہن سے گزرا کہ یہ جنت کی حور سے بھی کوئی خوبصورت لڑکی ہوگی؟ تو فرمایا کہ جنت کی حوروں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں ہوں گی وہ ہوں گی جو ایمان کی حالت میں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنے آپ کو کورڈ رکھا ہوگا، جنہوں نے
نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، جنہوں نے غلط رستوں سے جن لڑکیوں نے خود کو بچایا ہوگا، وہ لڑکیاں اس حور سے بھی بہت خوبصورت ہوں گی، اور ایسی کئی ہزار اور لاکھوں حوریں اس کی نوکرانیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے گا تو فوراً سے سجدے میں گر جائے گا، تو فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا یہ اللہ کا نور نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں کہ یہ اللہ کا نور نہیں ہے، یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ تو مطلب ایک ایمان والی عورت ان حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ تو یہ میرا تم لوگوں کو کہنے کا مقصد تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں مذاق لگتی ہیں۔ کیوں مذاق لگتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں ریوارڈز چاہیے ہوتے ہیں اور بہت جلد چاہیے ہوتے ہیں۔ مطلب نماز پڑھی تو بس مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اگر زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، مجھے اس کا سزا بھی چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے یہاں پر غفلت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا اللہ رب العزت نے بہت مختصر سے وقت کے لیے بنائی ہے۔ یہاں کی نعمتیں اگر مل بھی جائیں تو ان کا ساتھ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آخرت میں نعمتیں میسر ہو گئیں، اگر آخرت کی کامیابیاں مل گئیں، تو یقین کرو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، سکون اور عافیت کے ساتھ رہو۔ اللہ کے بندو، کیا تم لوگوں نے اس دنیا کو سمجھ لیا یار؟ دنیا چاہیے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اس دنیا سے کئی زیادہ بڑی چیزیں بنائی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ بس یہ 60 70 20 30 25 سال زندگی اللہ کو دینی ہے۔ جیسے کہ دیکھو ہر انسان کے پاس کامیابی کے لیے صرف 24 گھنٹے ہونی ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم 20 سال رہیں گے۔ یہ نوٹ کر لیں یہ پوائنٹ، اگر کاپی پینسل آپ کے ساتھ ہے تو دیکھو، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے یہاں پر 20 25 30 35 یا 40 سال رہنا ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کل مرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کل ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ اب جب ہم یہ سوچیں گے تو ہماری خواہشات لمیٹڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہماری آرزویں ہمارے قابو میں آ جائیں گی، ہمیں آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ سوچوں گا نا کہ میں نے 25 سال بعد جا کے مرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر غفلت آئے گی۔ پھر کہیں گے یار ٹھیک ہے، 25 سال کے بعد جب 24 سال گزر جائیں گے نا، جب بال سفید ہو جائیں گے نا، جب قبر میں کمر سے آواز اور پیروں سے جان نکلنے لگے گی، تب جا کے اللہ اللہ کریں گے۔ نہیں 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 نہیں، زندگی اور موت کا کیا پتہ۔ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایک بندے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کل میں نے مرنا ہے، تو اسے کھانا بھی ہضم نہ ہو اور اسے کسی چیز میں بھی اس کا دل نہ لگے، تو میرا اور آپ کا تو ہر ٹائم آخری ٹائم ہے، ہم کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ ابھی میں بات کرتے کرتے اس دنیا سے جا سکتا ہوں، اور تم لوگ بات سنتے سنتے اس دنیا سے جا سکتے ہو، اور تم لوگوں کے سامنے اچانک سے ایک ایسی دنیا آئے گی، ایک ایسی دنیا آئے گی کہ جس کے بارے میں تم لوگوں نے سنا ہوگا۔ پھر جس نے تیاری کی ہوگی وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے تیاری نہیں کی ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا، اور جو ناکام ہوگا پھر وہ اللہ سے بڑی منتیں کرے گا، اے اللہ ایک دن بھیج دے۔ اب یہی دن مانگے گا جو آج ہمیں میسر ہے۔ دیکھو نا، آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے۔ ارے مرنے کے بعد یقین کرو کہ یہی دن تم لوگ مانگو گے۔ اگر کوئی ناکامی کی طرف چلا گیا تو اللہ سے یہی کہے گا کہ اے اللہ ایک دن دے دے، ایک دن دے دا کہ توبہ کر کے آ جاؤں، تیری عبادت کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ کے بندو، جب مر کے یہ کہنا ہے تو آج زندگی میں ہی عقل لے آؤ، آج زندگی میں ہی سمجھ جاؤ کہ ہم نے مرنا ہے۔ اب میں نے جب وہاں پر اللہ سے التجا کرنی ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دے، تو آج میں دنیا میں ہوں، آج ہی میں اپنے آپ کو کیوں سیدھا نہ کروں؟ آج ہی میں اپنے گناہوں سے توبہ کیوں نہ کروں؟ آج ہی میں اللہ سے صلح کیوں نہ کروں؟ اللہ سے صلح اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں اللہ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقین کریں کہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے کیئرنگ ہے، اتنے لونگ ہے کہ اس کی محبت اور اس کا کیئر مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا کہ دنیا کا کوئی بھی محبت ہمارے دل میں کو انسپائر نہیں کر پائے گی۔ ہم اللہ کی محبت میں رنگ جائیں یار، یقین کریں اللہ بہت محبت کرتے ہیں انسان سے، آپ سے۔ اچھا، اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم تو بہت بڑے سنرز ہیں، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف ہی نہیں کرے گا، جی اللہ ایسے کرے گا، اللہ ویسے کرے گا۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کی، اے اللہ جب تجھے کوئی روزے دار بلاتا ہے تو کیا آنسر کرتا ہے، کیسے آنسر کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میں حاضر میرے بندے۔ اور فرمایا کہ اچھا جب آپ کو کوئی نمازی پکارتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، تب آپ کیا آنسر کرتے ہیں؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ پوچھا تو اللہ آنسر کرتے ہیں کہ میں اسے بھی یہی کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرا بندہ۔ تو پھر فرمایا کہ جب ایک گناہگار بندہ جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہو، نہ کبھی روزہ رکھا ہو، رات دن بے حیائیوں میں گزری ہو، رات دن شراب جوئے زنا میں گزری ہو، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کتنے سے بڑا گناہ کیا ہو، اے اللہ جب وہ تجھے پکارتا ہے، اے اللہ جب ایسا بندہ تجھے کوئی پکارتا ہے کہ جو موبائل اٹھاتا ہے تو 80% گناہ تو اس کی نظر کر لیتی ہے، پھر ایسا اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کرنے لگ جاتا ہے، اے اللہ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی گندے لوگوں میں ہو، یعنی جو بہت گناہگار ہو اور گناہوں میں ایسی زندگی اور گناہوں کے دلدل میں ایسے گھس گیا ہو کہ اسے کوئی سہارا ہی نہ مل رہا ہو، اسے کوئی ہاتھ ہی نہ مل رہا ہو، وہ باہر آنا چاہ رہا ہو، اے اللہ اگر ایسا کوئی بندہ جو اتنا گناہگار ہو گیا ہو کہ گناہوں کی بوجھ کے تلے وہ دب چکا ہو اور اسے کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، اے اللہ اتنا گناہگار کہ جس نے شرک بھی کیا ہو، اے اللہ اتنا گناہگار کہ جو ابھی تک ایمان بھی نہ لایا ہو، مطلب کہ اتنی ساری چیزیں، جتنا بھی بڑا گناہگار ہوتا ہے، جو ایمان اور شرک تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ جب وہ انسان ایمان کی حالت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے پیچھے کیے ہوتے ہیں۔ خیر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اے اللہ جس نے مسلمان نے بہت سارے گناہ کیے ہوں، اے اللہ جب وہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی 3 دفعہ میں اس کو کہتا ہوں میرے بندے میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ آج تو آ گیا نا، آج تو تجھے معاف کر کے چھوڑوں گا، آج تو تجھے میں اپنا بنا کے رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود بنا لیتے ہیں اللہ کے بندوں۔ تو اللہ سے صلح کرو۔ کیسے صلح کرو؟ اب دیکھو، آج صرف ایمان یقین کی بات ہوئی ہے، سیکھنا سکھانا اتنا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو صلح کرنے کا ایک تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب نے کرنا ہے۔ اگر 2 بندے بھی کر لے تو مجھے اجر مل جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جتنے بندے بھی سن رہے ہیں وہ کم سے کم آج یہ سوچیں کہ یار میں نے کل مر جانا ہے، آؤ مرنے سے پہلے اللہ سے صلح کر لوں، دل چاہے نہ چاہے آگے اللہ کا کام ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی سے ہی موبائل کو آف کرنا ہے، یہاں سے ہی، ٹھیک ہے؟ موبائل کو آف کرنے کے بعد آپ نے فوراً سے جانا ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد تنہائی میں 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے آپ نے کیسے پڑھنے ہیں کہ یہ فیل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت بالکل میرے سامنے ہے اور آج میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس نیت سے جب آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے ساتھ تو آپ نے بہت ہی دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے 2 رکعت۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو آپ کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے مائنڈ کو بالکل خالی کر لیجئے، جیسے کہ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، جیسے کہ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ بالکل اکیلے ہیں اور ایک میدان میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں۔ اور آج اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھو، یعنی جتنے بھی آپ لوگوں نے کیے ہیں نا، چھپ کے کیے ہیں، لوگوں کو بتا کر کیے ہیں، غلطی سے کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اس گناہوں کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ سے کہیں اے اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر لیٹ سپوز میں مر جاتا ہوں، قیامت کے دن آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ نے میرے سامنے یہی گناہ لانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج تو میرے پاس موقع ہے، اپورچونٹی ہے، آج میں مرنے سے پہلے اپنے جرم کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اگر آخری سانس سے پہلے اگر تو مجھ سے توبہ کے آنسو بہائے گا اور جھوٹی زبان سے بھی کہے گا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اے اللہ آج میں اپنے سارے جرموں سے معافی مانگتی ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور آج کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سارے احکامات کو سیکھوں گی، پڑھوں گی، سنوں گی اور زندگی کا مقصد بنا کے ہی جیوں گی۔ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو ایسے گزاروں گی جس میں تیرا ایک بھی حکم مجھ سے ٹوٹے نہ۔ میں اپنی زندگی کو موبائل اپنی زندگی کا مشن نہیں بناؤں گی، فالوورز نہیں بناؤں گا، بس صرف میرا پہلا مشن یہ ہوگا کہ میں کیسے آپ سے جڑ جاؤں۔ میں صبح اٹھتے ہی آپ کے حکم، آپ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد میں لگ جاؤں گا۔ اب یہ کر کے اگر یہ کنورسیشن کرنے کے دوران اگر اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو غلطی سے بھی یار صرف آنکھوں میں آ گئے نا تو خوش ہو جانا، اپنے دل کو کھلا کر لینا، مطمئن ہو جانا کہ اللہ نے تم لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے اور یہ 2 آنسو تم لوگوں کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پکی نیت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور بس
اپنے اسلام کو سیکھنا اور اس پر چلنے کی پوری کوشش کرنا. تو ابھی ناؤ دیکھو، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اب